بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، سامعین، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم منصرف، غیر منصرف اور اسباب منع صرف پڑھیں گے اور ان کو مثالوں سے واضح کریں گے۔ پہلے منصرف، غیر منصرف۔ اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف، غیر منصرف۔ منصرف وہ اس میں معرب ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف، یعنی جو 9 اسباب منع صرف آنے والے ہیں، جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب یا کوئی ایک ایسا سبب پایا نہ جائے، یہ بات یاد رکھنی، پایا نہ جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو۔ اگر کسی میں اس میں معرب میں اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے تو وہ اس میں معرب منصرف ہوگا، اور اس پر تینوں حرکتیں تنوین آتی ہے، جس طرح زیدن، 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 یعنی تینوں اعراب لفظوں میں نظر آتے ہیں تو وہ اسم منصرف ہوتا ہے، وہ اس میں معرب منصرف ہوگا۔ اور غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب ہوں یا ایک ایسا سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو پایا جائے، موجود ہو، تو وہ اس میں معرب غیر منصرف ہوگا، اور غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا۔ تنوین اور کسرہ غیر منصرف پر نہیں آتا، البتہ منصرف پر سب چیزیں آتی ہیں۔ اور اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون، زائدتان۔ یہ 9 اسباب منع صرف ہیں۔ اب ان اسباب منع صرف میں سے اگر کسی اس پہ معرب میں 2 سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے گا تو وہ اس میں معرب غیر منصرف ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا، یعنی 2 سبب نہ پائے جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے تو وہ اس پہ معرب منصرف ہوگا۔ اب اسباب منع صرف کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اسباب منع صرف میں سب سے پہلے ہے عدل۔ عدل ایک اسم کا اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغہ میں بغیر کسی قاعدہ صرفیہ کے چلے جانے کو عدل کہتے ہیں۔ عدل معنی پھر جانا، یعنی ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف بغیر کسی قاعدہ صرفیہ کے۔ اصلی صیغہ کو معدول عنہ کہتے ہیں، یعنی جس سے پھرے، جس سے عدول کیا جائے۔ دوسرا صیغہ جس کی طرف عدول کیا جائے اسے معدول کہتے ہیں۔ پھر معدول کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معدول یا تو حقیقی ہوگا یا معدول تقدیری ہوگا۔ اور معدول حقیقی تحقیقی وہ معدول ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو، جیسے ثلاثو کے اس کے معنی ہیں 3 ثلاثو، اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل کیا ہے، ثلاثتن، ثلاثتن ہے۔ تو ثلاثتن سے ثلاثو کی طرف جو عدول کیا گیا ہے یہ معدول تحقیقی ہے۔ اور معدول تقدیری وہ معدول ہے جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو، واقعہ میں نہ ہو، مان لی گئی ہو۔ جیسے عمرو، یہ لفظ عرب میں غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے، یہ نام ہے، علم ہے، اس لیے عرب کے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل عامر مان لی گئی ہے، یعنی دوسرا سبب اس میں عدل مان لیا گیا ہے۔ اب اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں لہذا غیر منصرف ہے، بظاہر اس کے اندر ایک سبب نظر آ رہا ہے تو یہ معدول تقدیری ہے۔ دوسرا سبب اسباب منع صرف میں سے وصف ہے۔ وصف سے مراد ہر وہ اسم ہے جس میں کوئی وصفی معنی پایا جائے، جیسے اللتی ہی احسن۔ اب احسن کا معنی ہوتا ہے اچھا، یہ وصفی معنی ہے۔ ہن اطہر لکم، اس میں اطہر پاک کے معنی میں ہے تو یہ وصفی معنی ہے۔ تو جس وصف سے مراد کیا ہوا، وہ اسم جس میں وصفی معنی پایا جائے۔ اور تانیث سے مراد ہے اسم کا مؤنث ہونا، اور وہ مؤنث جس کی آخر میں الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، وہ اکیلے ہی 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس میں غیر منصرف میں کہ ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو،
اب وہ مونس جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، لمبا الف ہو، مد ہو، اس کے بعد الف ممدودہ ہو، تو وہ اکیلا دو سبب کے کیا مقام ہوگا؟ جیسے انہا بقرۃ صفراء، اب صفراء، اب صفراء غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں سبب وصف پایا جاتا ہے، مونس پایا جاتا ہے، اس میں سبب کون سا ہے؟ مونس تانیث ہے، اور وہ ایک سبب دو کے کیا مقام ہے۔ وہ مؤنث جس کے آخر میں گول تا ہو یا وہ اسم جس میں تانیث کے معنی ہوں، اس وقت غیر منصرف کا سبب بنے گا جبکہ وہ علم بھی ہو، علم ہو، جیسے ببطن مکہ تا، اب مکہ جو ہے وہ اس کے آخر میں تا گول ہے اور یہ علم بھی ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح وذکر فی الکتاب مریم، اب مریمہ غیر منصرف ہے، یہ مؤنث ہے، تانیث پائی جاتی ہے، اس میں مونس استعمال ہوتا ہے اور علم بھی ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ تو اسباب منع صرف میں تیسرا تانیث ہو گیا، مونس ہونا ہو گیا۔ تو مونس کے بارے میں ہم پڑھ لیا کہ مونس کے آخر میں اگر الف مکسورہ یا الف ممدودہ ہوگا تو ایک یہ وصف جو پایا جائے گا الف مکسورہ یا ممدودہ ہو تو یہ اکیلا دو سبب کے کیا مقام ہوگا، اور اگر تائے گول ہو تو ہم پڑھ چکے ہیں یا تانیث ہو تو غیر منصرف تب بنے گا جب وہ علم بھی ہو۔ اور اسباب منع میں سے چوتھا معرفہ اور پانچواں اجمہ ہے۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو معرفہ کی 7 قسموں میں سے صرف علم ہونا غیر منصرف کا سبب ہے، 7 قسمیں غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں، صرف علم ہونا، لیکن یہ سبب وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، یعنی جو علم ہوگا وہ ساتھ وصف ہو ایسا نہیں ہوتا۔ اور اجمہ سے مراد وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، یعنی اجمہ علم بھی ہوگا تو وہ غیر منصرف ہوگا، اور 3 حرف سے زائد اگر زائد ہو جیسے ابراہیم، یا 3 حرفی ہو اور درمیان کا حرف متحرک ہو جیسے شاتارن، ایک قلعہ کا نام ہے تو شاتارن قلعہ کا نام ہے، ابراہیم 4 حرفی ہے، یہ عجمہ ہے، علم بھی ہیں، تو یہ غیر منصرف ہیں۔ آخر میں ایک فائدہ ہے، سمجھیے 5ویں قسم سمجھنے سے پہلے اجمہ کے تمام انبیاء کرام کے نام اجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، سوائے 7 ناموں کے کہ وہ درج ذیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ تینوں عربی نام ہیں اور ان میں صرف ایک سبب علم ہونا پایا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شیش علیہ السلام، یہ 4 عجمی نام ہیں لیکن ان کا بیچ کا حرف ساکن ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا تھا اجمہ 4 حرفی ہو، 3 حرف سے زائد ہو، اگر 3 حرفی ہو تو درمیان کا حرف متحرک ہو، ساکن نہ ہو، تو یہ فائدہ بہت اہم ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو یہاں تک 5 اسباب منع صرف ہو چکے ہیں۔ چھٹا منع صرف جو سبب اسباب منع صرف میں سے ہے، اسباب منع صرف میں سے چھٹا جمع ہے اور 7واں ترکیب ہے۔ جمع سے مراد، جمع کی ہم بہت ساری قسمیں پڑھ چکے ہیں، تو جمع سے مراد صرف جمع منتہی الجموع ہوتا ہے اور یہ اکیلا 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جمع منتہی الجموع آخری درجہ کی جمع جس کا ہم تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے مساجد یذکر فیہا میں مساجد، مساجد جمع منتہی الجموع ہے تو یہ ایک اسباب منع صرف میں سے 2 کے کیا مقام ہے۔ لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، مصابیح یہ جمع منتہی الجموع ہے، یہ اکیلا 2 سبب کے کیا مقام ہے، لہٰذا مساجد بھی غیر منصرف ہے اور مصابیح یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ اور 7واں اسباب منع صرف میں سے ترکیب ہے، ترکیب سے مراد مرکب منع صرف ہونا ہے۔ مرکب منع صرف وہ مرکب ناقص ہے جس میں 2 کلموں کو ایک کر لیا ہو اور دونوں کے درمیان نہ کوئی اسناد و نسبت ہو اور نہ کوئی ربط دینے والا حرف ہو، تو یہ دونوں باتیں نہ ہوں اور دونوں اسموں کو ایک کر لیا جائے تو یہ مرکب منع صرف ہوگا۔ جیسے بعل بکہ ایک شہر کا نام ہے جو بعل اور بک سے مرکب ہے، بعل ایک بت کا نام ہے اور بک بانی شہر کا نام ہے، دونوں کو ملا کر ایک کر لیا، اب ان میں کوئی نسبت بھی نہیں اور درمیان میں کوئی حرف ربط والا بھی نہیں تو بعل بک، تو یہ کیا ہے، مرکب منع صرف ہے۔ اسی طرح حضرموت، معدی کروب اور احمد آباد یہ ساری مرکب منع صرف کی مثالیں ہیں۔
اسباب منع میں سے آٹھواں وزن فعل اور نواں الف نون زیادتان ہے۔ وزن فعل وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہو، جس طرح احمد افعل واحد متکلم کے وزن پر ہے تو یہ وزن فعل ہے، یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ہے۔ نمبر 9 الف نون زائدتان۔ الف نون زائدتان سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف اور نون ہوں اور دونوں زائد ہوں، یعنی حروف اصلی نہ ہوں۔ اگرچہ یہ کسی اسم ذات کے آخر میں ہوں تو شرط یہ ہے، اگر یہ کسی اسم ذات کے آخر میں ہوں گے تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم کیا ہو، اسم ذات علم ہو، جس طرح کہ آتینا لقمانا میں لقمانا الف نون ہے آخر میں اور یہ اسم ذات بھی ہے اور علم بھی ہے تو یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح قالت امرات عمرانا، عمرانا میں الف نون ہے اور یہ اسم ذات کے آخر میں ہے اور یہ علم ہے، پس اس سے معلوم ہوا سعدان غیر منصرف نہیں ہے، اگرچہ یہاں بھی اس کے آخر میں الف لام موجود ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ علم نہیں ہے، کیونکہ یہ علم نہیں بلکہ گھاس کو کہتے ہیں، ہر گھاس کو سعدان کہیں گے۔ اور اگر الف نون زائدتان کسی صفت کے آخر میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، جیسے الی قومہ غضبانا میں غضبانو غیر منصرف ہے اس لیے کہ اس کی مؤنث غضبانتن نہیں آتی، اور ندمان غیر منصرف نہیں ہے اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے، تو ندمان غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث جو ندمانتن بر وزن فعلانتن آتی ہے، لیکن غضبانو کی مؤنث غضبانتن بر وزن فعلانتن نہیں آتی، اس لیے غضبان کیا ہوگا، وہ غیر منصرف ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہیں۔ اب ہم سب کی ایک ایک مثال پڑھ لیتے ہیں۔ عمرو میں دو سبب ہیں، عمر عدل اور معرفہ پایا جاتا ہے تو یہ غیر منصرف ہے۔ ثلاثو میں دو سبب ہیں، وصف اور عدل، تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ طلحتو میں دو سبب ہیں، تانیث اور معرفہ۔ زینبو میں دو سبب ہیں، معرفہ اور تانیث، معرفہ بھی ہے، نام بھی ہے اور تانیث بھی ہے۔ ابراہیم میں دو سبب ہیں، عجمہ اور معرفہ۔ مساجدو میں ایک سبب ہے، جمع منتہى الجموع، لیکن یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ اس طرح بالا بکا میں دو سبب ہیں، ترکیب بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، نام ہے۔ احمدو میں دو سبب ہیں، وزن فعل بھی ہے اور معرفہ بھی ہے۔ سکرانو میں دو سبب ہیں، الف نون زائدتان اور وصف پایا جاتا ہے۔ ہر ایک غیر منصرف جبکہ اس پر الف لام آئے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، غیر منصرف ہو، الف لام آ جائے یا دوسرے اسم کی طرف کیا ہو، مضاف ہو، تو اس کو حالت جری میں کسرہ دیا جاتا ہے، جس طرح کہ کیونکہ غیر منصرف پر اللہ کی کسرہ نہیں آتا، لیکن الف لام آ جائے یا اضافت ہو تو حالت جری میں کسرہ دیا جائے گا، جس طرح رب المشارقی میں المشارقی پر الف لام داخل ہے، مشارق غیر منصرف ہے لیکن اس کے نیچے کسرہ آ رہی ہے۔ اور فی احسن تقویم میں احسانی پر مضاف ہو رہا ہے تقویم کی طرف تو اس پر کیا آ رہی، کسرہ آ رہی ہے، حالانکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتی۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیے، مذکر ہونا، مؤنث ہونا، واحد تثنیہ جمع ہونا، منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا، یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ساری چیزیں صرف اسم کی ہوتی ہیں، یہ والی، یہ اسم سے ان چیزوں کا تعلق ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، ماں قبل ہم نے پڑھا ہے، تو یہ جو ہم نے پڑھی ہیں چیزیں اس کا تعلق اس سے ہے، اسم سے ہے، تو یہ منصرف غیر منصرف ہونا اس کا تعلق بھی اسم کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہم نے لیکچر پڑھا، ذرا لینتھی لیکچر تھا، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، لیکن یہ بہت اہم لیکچر ہے، بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں، تو اگر کوئی سوال کمنٹس میں لکھ کے وہ سوال کیا جا سکتا ہے تو اس طرح انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیکچر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔